رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ روشن دلیل اللہ تعالیٰ کے انتہائی شاندار رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور روشن دلیل تمہارے پاس آئے، جو سب صحیفوں کے مضامین کی جامع کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تمام صحیفوں کے مضامین موجود، پچھلی تمام کتابوں کا ذکر اور ان کی باتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید ہر طرح سے پاک ہے کہ پاک جگہ سے پاک فرشتے کے ذریعے پاک نبی پر اترا، پھر ہمیشہ پاک زبانوں پر رہا، پاک سینوں میں رہا اور پاک ہاتھوں میں رہے گا۔ ظاہر ہے قرآن پاک کو ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، بے وضو بندہ قرآن پاک کو نہیں ہاتھ لگا سکتا، بے غسلہ بندہ قرآن پاک کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہمیشہ پاک زبانوں، پاک سینوں اور پاک ہاتھوں میں رہے گا۔ نیز ملاوٹ اور رد و بدل سے یہ قرآن محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تورات، زبور و انجیل میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریفیں کر دی تھیں، اپنے مزاج کے مطابق احکامات بدل دیے تھے، جو آسانی والے تھے رکھ لیے، جو مشکل تھے نکال دیے، لیکن قرآن پاک کو 1444 سال گزر گئے، آج تک قرآن کی زبر زیر بھی کوئی نہیں بدل سکا۔ تو اتنا عرصہ قرآن پاک محفوظ رہا، وجہ یہ ہے کہ اس کتاب قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور قیامت تک قرآن پاک اسی طرح رہے گا۔ نہ قرآن پاک میں کوئی کمی ہو سکے گی، نہ کوئی زیادتی کر سکے گا، نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل کر سکے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت یہ معجزہ ہے، کیونکہ آپ نے مخلوق میں سے کسی سے سیکھا نہیں ہے، بغیر سیکھے قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا، جبکہ ہماری تلاوت معجزہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی حافظ قرآن سے ہم نے پڑھا ہوگا، کسی قاری قرآن سے ہم نے پڑھا ہوگا، کسی عالم دین سے ہم نے قرآن سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ تو ہم جو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے کوئی استاد ہیں، تو استاد کے ذریعے سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا یہ معاملہ نہیں، اللہ کے نبی دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھے، دنیا کے کسی معلم سے نہیں سیکھے، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، قرآن سکھایا بھی کرتے تھے، اور قرآن پاک لوگوں کو سمجھایا بھی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان صحیفوں میں حق اور عدل کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو درستی اور اصلاح پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے، اور سب کچھ درست لکھا ہوا ہے، اور سب لوگوں کی ہدایت، رہنمائی اور اصلاح کے لیے ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں آپس میں تفرقہ نہ ڈالا، مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی۔ آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو یہ سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ نبی تشریف لے آئیں جن کی بشارت ہمیں تورات و انجیل میں بتائی گئی، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جلوہ افروز ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو ان لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، تقسیم ہو گئے، کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ اب بھی انکار کرنے والے۔ تو بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعض نے حسد اور عناد کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔
کہ بھئی ہم تو پرانے پچھلے نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، نبی تو بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا کہ اتنے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو اس اناد اور کفر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اور کچھ لوگ ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن رکھا تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تورات و انجیل میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو تورات و انجیل میں تو صرف یہ حکم دیا کہ تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار بن جاؤ، اور اخلاص کے ساتھ اور شرک و نفاق سے تم دور رہ کر صرف اللہ کی عبادت کرو، اور فرض کو اس کے اوقات میں قائم کرو، ان کے مالوں میں جو زکوٰۃ فرض ہیں اسے دو، یہی سیدھا دین ہے۔ ان لوگوں کو تو یہ پیغام دیا گیا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں تین باتیں ہیں۔ کفار اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کر کے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے کفار کے لیے، تمام کافروں کے لیے حکم ہے کہ وہ اسلام لے آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری بات، دین میں عقائد اور اعمال دونوں ضروری ہیں۔ دیندار بندہ وہی ہوگا جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے اور پھر اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ وہ عمل تو اچھے کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آخرت کے بارے میں عقیدہ اس کا شک والا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اس کا عقیدہ شک والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے معاملے میں اس کا عقیدہ شک و شبہ والا ہے، تو اس کا عمل بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو دیندار وہی کہلائے گا جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا اور پھر اس کے بعد اعمال بھی ضروری ہیں۔ اور تیسری بات، وہی عمل مقبول ہے جس میں خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کی گئی ہو۔ بندہ جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی اچھا کام کر رہا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے، وہی قابل قبول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ رب تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کوئی شکل و صورت کا جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، سب رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کتنا ہے، پھر تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ تو اچھے عمل والوں کے لیے پھر جزا ہے، اور برے عمل اور بری نیتوں والوں کے لیے سزا ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور وہ مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اس سے پہلے کافروں کا دنیاوی حال بیان کیا، اب یہاں سے کافروں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ دنیاوی حال تو یہ ہے کہ سب کافروں کے لیے پیغام ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں، اور اخروی ان کا حال یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ مشرکوں کا ذکر بھی فرمایا، اور یہ اس لیے تاکہ انہیں یہ وہم نہ ہو کہ آیت میں بیان صرف اہل کتاب کے لیے، نہیں، اہل کتاب کے لیے بھی حکم ہے اور تمام مشرکین کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر گئے تو پھر آخرت میں آگ میں جلنا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے
4 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حبیب کی نبوت کو نہ مانا، حضور کی تعظیم و توقیر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کافر قرار دے دیا، بلکہ ان کو بھی مشرکین کے ساتھ عذاب میں شامل کیا ہے۔ اور دوسری بات، کافر چاہے کتابی ہو یا مشرک جہنم میں رہے گا، اگرچہ ان کے کفر کی وجہ سے عذاب کی نوعیت جدا جدا ہے، چونکہ حضور کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا اس لیے وہ جہنم کی عذاب میں بھگتیں گے۔ کفر جہنم میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے، جو حالت کفر میں مر گیا وہ جنت میں کسی صورت نہیں جائے گا، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اور کافر اگرچہ کتنی ہی بڑی کوئی خدمت انجام دے دیں، وہ بدتر ہی ہیں، ان کو بہتر کسی صورت میں نہیں کہا جا سکتا۔ تو آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، اگرچہ لوگ رب کو ماننے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر نہیں رکھتے اور حضور کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، تو وہ ان کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں اور اللہ کو ماننا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ صرف جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مسلمان نہیں ہے۔ اور جب محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو پھر حضور کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہوگا، پھر حضور پر ایمان بھی رکھنا ہوگا، پھر حضور کی تعظیم و توقیر بھی کرنی ہوگی۔ یہ سب معاملات کریں گے تو پھر کامل مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، عبادت بھی قبول ہے، ایمان بھی قبول ہے، پھر زندگی جینے کا حق بھی آپ کو۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل مسلمان بنائے، کامل ایمان والا بنائے، اور حضور کی تعظیم و توقیر اور ہمیشہ اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔